اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایمان کامل کے سلسلے میں کچھ باتیں گزارش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، اسی کو خالق، اسی کو مالک، اسی کو رازق تسلیم کرنا، دل و ایمان سے اس پر ایمان رکھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی چیز ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے، اولیاء کرام نے، بے شمار لوگوں نے یہ ثابت کر دکھایا اپنے عمل سے، اپنی باتوں سے، اپنے اقوال سے کہ اللہ ایک ہے اور وہی کارساز ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ ایک بہت مشہور قصہ ہے کہ میدان عرفات میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے حج کے بعد دعا کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اور وہ بغیر وقفے کے بولے جا رہا ہے۔ اچانک ہی اس نے آواز سنی کہ لا لبیک، یعنی اے حاجی تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ لیکن اس کو، بندے کو، اللہ کی ذات پر کامل یقین تھا، مکمل بھروسہ تھا، اس کا یقین تھا کہ اللہ ہی کارساز ہے، وہی قسمتیں بدلتا ہے، وہی رازق ہے، رزق دیتا ہے، اور وہی زندگی کے لیے اچھے اصول متعین کرتا ہے۔ لیکن وہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لیکن اس کو آواز آ رہی ہے کہ لا لبیک، کہ تیری کوئی دعا قبول نہیں ہے۔ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں میں کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمیں بھی آواز آ رہی ہے کہ لا لبیک، تو تم چپ کیوں نہیں کر جاتا؟ جب اللہ کی طرف سے یہ آواز آ گئی کہ لا لبیک، تو آپ کو چاہیے کہ آپ صبر اور تحمل سے کام لیں، خاموش ہو جائیں۔ لیکن اس بندے نے، جس کا اللہ کی ذات پر 200% یقین تھا، بلکہ 1000% یقین تھا کہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، رازق ہے، مسبب الاسباب ہے، دافع البلیات ہے، حل المشکلات ہے، اسی کے آگے رونا ہے، وہی قبول کرے گا۔ تو اتنے میں ایک صاحب نے کہا جی اچھا تمہاری مرضی ہے۔ وہ پھر شروع ہو گیا بولنا، لیکن اب آواز آئی غیب سے، الہامی آواز آئی کہ اے فلاں حاجی تیرا حج قبول ہو گیا ہے، حج قبول ہو گیا ہے، اور تو خوشی خوشی سے اپنے گھر جا، تیری وجہ سے ہم نے باقی لوگوں کا حج بھی قبول کر لیا ہے۔ یہ اس لیے آواز آئی کہ اس نے یہ کہا تھا لوگوں سے کہ جناب اگر میں یہاں اللہ سے یہ گزارش نہیں کرتا تو مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں جا کے میری حاجات پوری ہوں۔ اللہ رب العزت اس بات سے خوش ہوئے اور اس کا حج قبول کر لیا، اس کی دعائیں قبول کر لیں، اس کی تمام نیکیاں قبول کر لیں، اور غیب سے ندا آئی کہ حاجی ہم نے تیرا حج قبول کر لیا، تیری ساری حاجات قبول کر لیں، اور تمہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ خوشحالی تیرا مقدر بن جائے گی، تو خوشی خوشی سے اپنے گھر لوٹ جا۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے کا ایمان کامل ہی تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو یہ خوشخبری دی اور وہ چلا گیا۔ اگر وہ کچھ دیر پہلے جو لوگ اس کو منع کر رہے تھے ان کی باتوں میں آ کے وہ اپنی درخواست کرنا چھوڑ دیتا تو شاید یہ مرتبہ نہ ملتا۔ ایسے ہی ایک محفل میں ذکر ہو رہا تھا کہ مسلمانوں جلدی کرو، اللہ سے جو مانگ رہے ہیں مانگ لو، کچھ پتہ نہیں دروازہ بند ہو جائے، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی طرف سے برکت کا، مغفرت کا، نیکی کا۔ لیکن یہ تقریر ابھی جاری تھی ایک عالم دین کی، اور غالباً کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت جنید بغدادی تھے، لیکن اچانک ہی وہ سلسلہ روک کے رابعہ بصری نے فرمایا کہ خبردار یہ دوبارہ بات نہیں کرنی، اللہ کا دروازہ کسی وقت بھی بند نہیں ہوتا، اس کا دروازہ راؤنڈ دی کلاک کھلا ہے، جب بھی کوئی فریاد کرتا ہے اللہ سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اور اس کو بے پناہ اجر دیتا ہے۔ جناب والا بات یہ ہے کہ بلال حبشی جو تھے وہ اللہ کی ذات پر مکمل یقین اس طرح رکھتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی قادر ہے،
وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، مسبب الاسباب ہے، امان الخائفین بھی وہی ہے، اور شافع الامراض بھی وہی ہے، مجیب الدعوات بھی یہی ہے۔ ان کا یہ مجیب الدعوات کہنے کا جو عمل تھا، اس کی جو برکت تھی، یہی تھی کہ بلال حبشی کے چلنے کی آواز ساتویں آسمان پر سنی جاتی تھی۔ ان کی نیکی کا یہ عالم تھا کہ وہ اللہ کو بھی بہت محبوب تھے۔ ایسے ہی ایک بہت مشہور قصہ ہے، بہت معروف کہانی ہے کہ ایک فقیر کسی مسجد کے صبح کسی مسجد کے دروازے پر بیٹھا صدا لگا رہا ہے کہ میری ضرورت پوری کی جائے، میری ضرورت پوری کی جائے، مجھے ہر حال میں نوازا جائے۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ تو عام آدمی کا گھر نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ تو اس فقیر نے کہا کہ اگر اللہ کا گھر ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے، وہی رازق ہے، اگر اس کے گھر پہ میں آواز نہیں لگاؤں گا تو جس کو اس نے دیا ہے اس کے گھر میں کیوں آواز لگاؤں، کہ اس سے کیوں مانگوں؟ تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ ہی کرے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس ساری رات یہ آواز لگاتا رہا، صبح جب مسجد کھولی گئی، دروازہ کھلا تو اس کے آگے وقت کے مطابق سکوں کا انبار لگا ہوا تھا، درہم تھے، دینار تھے، اور وہ خوش اپنے گھر چلا گیا۔ ناظرین کرام، یہ 2-3 قصے چھوٹے چھوٹے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ، مکمل ایمان رکھیں اور اسی کی ذات سے توقع کریں۔ کوئی انسان کسی دوسرے کو انسان کو نہیں دے سکتا، یہ صرف اللہ ہی ہے جو ہر ایک کی ضرورت پوری کرتا ہے اور کسی کو کسی انسان کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے در کا محتاج رکھے، ہم پر اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور دنیاوی دولت سے اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی ایمان کامل کے سلسلے میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت مشہور ہے۔ جب ان کو قید خانے میں ڈالا گیا تو وہ تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ الہ العالمین، مجھے رہائی صرف تیرے حکم سے ہو سکتی ہے، اور مجھ پر اپنا رحم فرما، کرم فرما، میرے حالات کو پازیٹیو کر دے، آسانیاں پیدا فرما دے۔ اور وہ بار بار قرآنی آیت انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، یہ پارہ نمبر 13 کی سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 کا حصہ ہے، اور یہ بہت اہم دعا ہے۔ اس کے نتائج انتہائی تیز رفتاری سے حاصل ہوتے ہیں۔ جو بندہ یہ پڑھتا ہے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، تو اس کا کوئی کام رہ نہیں جاتا۔ بزرگوں نے فرمایا، کتابوں میں درج ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ پڑھنا شروع کیا اللہ کے حکم سے، قرآن مجید میں تو ہے قال انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، لیکن ہم نے جب اپنے ورد کے طور پر پڑھنا ہے، وظیفے کے طور پر پڑھنا ہے، تو صرف پڑھنا ہے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ روحانی کتب میں اور قصص الانبیاء میں بھی ہے یہ بات کہ جب انہوں نے پڑھا تو تھوڑے ہی وقت گزرا تھا کہ تمام دروازے خود بخود کھل گئے اور وہ آزاد ہو گئے۔ فقہ کے ماہرین نے، علماء کرام نے، بزرگوں نے، اولیاء کرام نے، سب نے متفقہ کہا کہ اگر اس دعا کو کوئی بندہ اپنی حاجات کی ادائیگی کے لیے، اپنی حاجات کی مشکل کشائی کے لیے 1100 دفعہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کو کامیابی ہوگی، اس کی زندگی میں بہت خوشگوار واقعات آ جائیں گے، اور بلکہ خوشی اور کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اول آخر دوسری پڑھا جائے اور 1100 مرتبہ پڑھا جائے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ یہ وظیفہ اس حد تک کارگر ہے کہ بہت جلدی ہی آلموسٹ کوئی 11 دن میں ہی اس کے رزلٹ سامنے آ جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کامل ہو، پکا یقین ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک گزارش اور ہے کہ اب ربیع الاول کا مہینہ ہے اور کل 12 ربیع الاول ہے، جو مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے۔ اس کی مناسبت سے
میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس سے نبی پاک کی شان میں کچھ بیان کر سکوں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا شعور وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احاطہ کرنے کے لیے، ان کے قول پہ چلنے کے لیے، ان کی زندگی کے متبرک احکامات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اہل ایمان میں سے ہو جائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔